العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عطف على اسم أن يمده من بعده 7 أبحر مداد ما نفدت كلمات الله المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية. إن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا لأنه بكلمة كن فيكون. إن الله سميع يسمع كل مسموع بصير يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء. ألم تر تعلم يا مخاطبا أن الله يدخل الليل في النهار ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى هو يوم القيامة وأن الله بما تعملون خبير. ذلك المذكور بأن الله هو الحق الثابت وأن ما يدعون بالياء والتاء يعبدون من دونه الباطل الزائل وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم. اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور تمام سمندر روشنائی ہو جائیں، انا کے اسم پر عطف ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سمندر اور شامل ہو جائے، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی معلومات کو کلمات سے تعبیر کیا ہے۔ ان معلومات کے ان قلموں سے لکھنے کی وجہ سے، اس روشنائی سے اور نہ اس مذکور سے زیادہ مقدار سے ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہیہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے غلبہ والے ہیں، اس کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، اور بڑی حکمت والے ہیں، کوئی شے اس کے علم و حکمت سے خارج نہیں ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسا ہی ہے جیسے نفس واحد کا پیدا ہونا اور زندہ ہونا، اس لیے کہ یہ سب کچھ کلمہ کن فیکون سے ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر مرئی شے کو دیکھتا ہے، اس کو کوئی شے کسی شے سے نہیں روک سکتی۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جتنا دوسرے سے کم ہوتا ہے۔ شمس و قمر میں سے ہر ایک کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، مقررہ وقت تک اپنے محور پر چلتا رہے، اور مقررہ وقت قیامت کا دن ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ مذکور تسخیر و انتظامات اس لیے ہیں کہ اللہ برحق ثابت الالوہیت ہے، اور اس کے علاوہ جن جن معبودوں کو پکارتے ہیں یعنی بندگی کرتے ہیں سب باطل ہے۔
زائل ہونے والے ہیں۔ یدعون یا اور تا دونوں قراتیں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر غلبہ کے اعتبار سے عالی ہے اور عظیم ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ، ما نفدت یہ ولو انما فی الارض من شجر، لو یہ جواب ہے کلمہ لو کا، لیکن یہاں لو سے مشہور معنی انتفاع جزا کی وجہ سے انتفاع شرط یا انتفاع شرط کی وجہ سے انتفاع جزا کے معنی مراد نہیں ہے، ورنہ کلمات اللہ کا ختم ہونا لازم آئے گا، بلکہ ثبوت جواب کے معنی میں ہے، یا حرف شرط ہے مستقبل کے لیے، اور کلمات اللہ سے مراد کلام لفظی نہیں ہے کیونکہ وہ تو حادث ہے، بلکہ کلام نفسی قدیم مراد ہے جو غیر مختتم اور غیر متناہی ہے۔ المعبر کا مطلب علی سبیل الفرض ہے، ورنہ کلام نفسی کے غیر متناہی تعبیر کی غیر متناہی تعبیر کلام لفظی محدود سے ممکن نہیں ہے۔ بکتبہا جو فرمایا ای بسببی کتابتیہا، کنفس واحدہ ای کا خلق نفس واحدۃ وبعث نفس واحدۃ اختصاراً حذف کر دیا گیا ہے۔ یولج اللیل، دن اور رات میں 12 گھنٹے اصل ہے، جن میں 4 گھنٹے زائد ہیں جو تدریجاً ایک دوسرے میں زائد ہوتے رہتے ہیں، اور زمان اعتدال میں دن و رات برابر رہتے ہیں۔ یولجو کو مضارع سے اور سخرہ کو صیغہ ماضی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ علاج میں تجدد ہوتا رہتا ہے برخلاف تسخیر کے۔ الی اجل مسمى یہاں الی کے ساتھ اور سورہ فاطر و زمر میں لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے محض تفنن کلام کے لیے، ورنہ الی اور لام دونوں انتہا کے لیے ہے، اور مقررہ مدت سے مراد قمری حساب سے تو مہینہ ہے اور شمسی حساب سے سال ہے، اور میعاد مطلق قیامت ہے۔ اجل مسمى کا مدلول صرف سورج کا مقررہ وقت تک جاری رہنا ہے، لیکن اگر کبھی خلاف عادت یہ پہلے ہو جائے، جیسے قیامت کے قریب مغرب سے سورج کا نکلنا، یا مقررہ مدت کے بعد بھی جب تک خدا چاہے جاری رہے، تو اس سے ان دونوں صورتوں کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، بقول قتادہ رحمہ اللہ، مشرکین کہا کرتے تھے کہ محمد اور ان کی وحی قرآنی کا سلسلہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ نیز ان سے یہ بھی منقول ہے کہ یہود نے خود یا یہود کے مشورہ سے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے سلسلے میں اعتراض کیا کہ ہمیں تورات عطا ہوئی ہے جس میں تمام علوم و حکمتیں ہیں، پھر کیسے ہمیں علم قلیل کا دیا جانا فرمایا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تورات کے علوم اگرچہ تمہارے اعتبار سے کثیر ہے، لیکن مجموعہ علم الہی کے لحاظ سے تو قلیل ہی ہے۔ نیز آیت کریمہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اس آیت کریمہ پر ابی بن خلف اور اس کی جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انسان کی ابتدائی خلقت تو مرحلہ وار درجہ بدرجہ 3 چلوں میں ہوئی ہے، 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن، بعث ایک دم کیسے ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ، یعنی تنہا معبود ہونا اس لیے بھی ہے کہ ان کے تمام کمالات لامتناہی ہے،
اور ذاتی خوبیاں لامحدود ہے، اتنی کہ اس دنیا جیسی ہزاروں دنیایں ہوں اور ان کے سارے درختوں کے انگنت قلم اور ان کے سمندروں کی روشنائی اور ان کے سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ سارے قلم اور روشنائی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کے کلمات و کمالات کی تہ نہیں ملے گی۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رہا پہلی بار پیدائش اور دوبارہ زندہ کرنا، خواہ وہ ایک انسان کو ہو یا سارے عالم کا، اس کی کن فیکونی قدرت اور حکم کے آگے سب برابر ہے، بس اس کے ارادے کی دیر ہے۔ اس نے ارادہ کیا اور وہ فوراً مراد اور وجود پذیر ہو، اس نے ارادہ کیا اور وہ فوراً مراد وجود پذیر ہو گئی۔ لفظ کن کہنے پر ہی موقوف نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر ہے۔ رہا مرحلہ وار تدریجی طور پر وجود میں آنا یا ایک دم موجود ہو جانا، سو حرکت تدریجی اور حرکت دفعی کا یہ فرق اس کی قدرت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ آخر ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام دنیا کی آوازیں سننا، ایسے ہی ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت سارے عالم کو دیکھنا، جب اللہ کے لیے برابر ہے تو ایک آدمی کا اور تمام جہان کا مارنا چلانا یکساں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح دوبارہ جلا دینے کے بعد بیک وقت کل کائنات کا رتی رتی حساب کتاب پل بھر میں چکا دے تو کیا مشکل ہے، جبکہ وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے، کوئی کھلی چھپی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الی اجل مسمى، اس سے مراد قیامت ہے یا چاند سورج کے ماہانہ اور سالانہ دورے کے وہ بھی پورا ہونے کے بعد گویا اسر نو چلتے ہیں۔ بس جو قوت ان عظیم الشان کروں کو کام میں لگائے رکھتی ہے، اسے دوبارہ جلانے اور اچھے برے کیے کا حساب کتاب چکانے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے؟ بس اللہ کا واجب الوجود ہونا اور موجود بالذات ہونا هو الحق سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور دوسروں کو باطل اور خالق الذات ہونا اس کو مستلزم ہے کہ اکیلے اسی کے لیے یہ کمالات و صفات ثابت ہو، پس وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آیت خلق السماوات اور یولجو اور سخرہ میں تو توحید کا اثبات بالافعال تھا، اور آیت ذالک بان میں افعال کا بھی توحید ہو رہا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق میں افعال کا بھی توحید ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلا اثبات ذہنی ہے اور دلیل انی ہے، اور دوسرا اثبات خارجی ہے یعنی دلیل لمی ہے، اس لیے اس پر با داخل کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت احبار یہود کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو چند احبار یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس آیت کے بارے میں معارضہ کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، یہ آپ نے اپنی قوم کا حال ذکر کیا ہے یا اس میں آپ نے ہمیں بھی داخل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مراد ہے، یعنی ہماری قوم بھی اور یہود و نصارہ بھی۔ تو انہوں نے یہ معارضہ کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی جس کی شان تبیانا لکل شیء ہے، یعنی اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ بھی علم الہی کے مقابلے میں قلیل ہے۔ پھر تورات میں جتنا علم ہے اس کا بھی تم کو پورا علم نہیں ہے، بقدر کفایت ہی ہے۔ اس لیے علم الہی کے مقابلے میں ساری آسمانی کتابوں اور سب انبیاء کے علوم کا مجموعہ بھی قلیل ہے۔ اسی کلام کی تائید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے کو دن میں اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ رات اور دن کے مجموعی گھنٹے 24 ہوتے ہیں، مگر ان میں 4 گھنٹے ایسے ہیں جو بتدریج کبھی دن میں شامل ہو جاتے ہیں، تو دن 16 گھنٹے کا اور رات 8 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، اور جب یہ 4 گھنٹے رات میں شامل ہو جاتے ہیں بتدریج تو رات 16 گھنٹے کی اور دن 8 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، مگر رات اور دن کے مجموعی گھنٹوں کی تعداد 24 ہی رہتی ہے۔ ایک 120,000 سال میں زمین کی حرکت محوری 1 سیکنڈ سست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرب قیامت میں ایک رات کئی راتوں کے برابر، ایک دن کئی دنوں کے برابر ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.